بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نا طاق راتوں میں سے 23ویں کی رات ہے۔ میں اس ٹائم حرم میں ہوں، حرم کی چھت پہ بیٹھا ہوں اور مجھے ایک نا واقعہ یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے نا، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں ڈھونڈو نا، جیسے کہ 21، 23، 25، 27، 29 نا، اللہ یہ نا چینج ہوتی رہتی ہے۔ ہر ملک کے حساب سے بھی یاد رکھنا ضروری نہیں کہ یہاں 23 کی ہو تو پاکستان میں بھی 23 کی ہو نا، یہ ہر جگہ کے چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن مجھے یہاں جو قصہ یاد آیا وہ نا آج وہ بتانا ہے۔ میں مدینہ میں تھا تو وہاں 21 کی رات میری وہاں تھی، تو میں وہاں نا صبح نکل کے نا سورج کی وہ جو نشانی بتلائی گئی ہے نا کہ سورج کرنوں کے بغیر طلوع ہوگا، اور جو تو وہاں مجھے وہ کچھ فیل آئی نا۔ انسان ہے، ظاہری بات ہے، ہم تو لالچ کے وہ پتلے ہیں نا، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ لالچ کا مادہ لگایا ہے، تو انسان دیکھتا اگر عبادت کرتا ہے تو اس کو پھر وہ سوچتا بھی ہے۔ تو میں 21 میں تھوڑا فری وقت میں صبح صبح دیکھ رہا تھا تو مجھے کچھ چیزیں فیل ہوئیں۔ آج 23 ہے، آج جو چیزیں مجھے مطلب میں نے فیل کی ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس الجہنی، غالباً یہی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے کے پاس آئے، مفہوم میں فرمایا وہ مدینہ سے نا دور رہتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے ایسی رات بتلا دیں، مطلب لیلۃ القدر میں سے میں دور دور سے آنا ہوتا ہے تو تاکہ میں اس رات آ کے عبادت کر لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ 23 کی رات کو نا، ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ وہ 23 کی رات کو مسجد نبوی آ جایا کرتے تھے اور پوری رات عصر کے ٹائم آتے تھے، صبح فجر تک عبادت کرتے رہتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں یہ روایت بھی انہی سے ملتی ہے نا، مفہوم ہے کہ جب وہ قصہ سنا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات جب بتلائی گئی تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا چہرے پہ وہ نا سجدے کی وجہ سے نا، جو ظاہر بات مسجد نبی جو وہ کچی ہوتی تھی تو نا مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی، اور پانی کی وجہ سے وہ گیلی ہو جاتی ہے، تو جیسے گیلی مٹی نہیں لگی ہوتی، تو جیسے اس رات بارش ہوئی تھی، اس طرح کی کچھ نشانیاں ملتی ہیں۔ میں آج نا تجسس میں کیسے آیا، یہ بادل چیک کرو، یہ دیکھ رہے ہو، اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہے۔ انسان ہے نا وہ پھر تدبیریں نکالتا ہے، ظاہری بات اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ اس میں پھر ہم ڈھونڈیں، اگر متعین کوئی کر دی جاتی ہے، اللہ کے تو ہر کام میں حکمتیں ہیں نا، ورنہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بلاتے، جیسے آپ سے فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ مجھے وہ رات بلا دی گئی، مطلب دکھا کے بھی بلا دی گئی، اس میں بڑی حکمتیں ہیں تاکہ ہم جو یہ 5 راتوں کو عبادت کر لے گا وہ تو سمجھو کنفرم ایک رات لے جائے گا نا، 21 ہو گئی، 23 ہو گئی، 25 ہو گئی، 27 ہو گئی، 29 ہو گئی۔ تو میں سب بھائی بہنوں سے نہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں نا جم کے بس بیٹھ جایا کرو اللہ کے سامنے، اور اپنی ساری حاجتیں لے کے بیٹھ جایا کرو۔ اور اس میں مجھے ایک بات یاد آئی، اللہ کو نا رائے نہیں دیا، مشورے نہیں دیا کرو نا کہ اللہ میرا یہ کام ہے کر دیں، یہ والا کام نہیں ہو رہا یہ بھی کر دیں۔ اللہ رب العزت سے نا فریاد رکھی جاتی ہے، اے اللہ یہ ایک کام ہے، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، باقی تو جس طرح مرضی مانگو وہ بادشاہ دیتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ کام ہے، اگر اس میں میری دنیا آخرت کی خیر ہے تو اس میں خیر ڈال دیں اور اس کو عافیت آسانی سے کر دیں، اگر اس میں میری دنیا آخرت کی خیر نہیں ہے تو آپ اپنی رحمت سے میرا دل اس سے دور کر دیں اور مجھے اس پہ مطمئن کر دیں۔ جب آپ اے اللہ میری رہبری فرما، اے اللہ مجھے اس طرح چلا جس سے آپ بھی راضی ہو جائیں، آپ کا آپ تو وسلم بھی راضی ہو جائیں، آخرت بھی بن جائے۔ اے اللہ میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کروانا جس سے میری دنیا بھی خراب ہو آخرت بھی ہو۔ اے اللہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو قیامت والے دن پشیمانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے میں وہ ظاہری بات ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو مطلب یہ چیزیں نا، اے اللہ پچھلا نہ پوچھو آگے نہیں کرتے، ایک بار معاف کر دو پچھلی توبہ، آگے نہیں کرتے انشاءاللہ، اور تو معاف کر دے گا تجھے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اور ویسے بھی تمہیں ہمیں سزا دے کر کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ نے معاف بھی کر دیا، آپ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ مطلب یہ ہر کفیت کی دعا مانگنی نا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور ویسے بھی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تفسیر میں تو اللہ اکبر، کیا ایک رات ایسی دے دی گئی ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، اللہ غنی۔ تو فرشتے اتارے جاتے ہیں اور فرشتوں کی برکات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے خزانے کھولتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس چیز کا نا ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی نیند کے لیے یہ دراتے چلے، یا قسمت یا نصیب اگلے سال نصیب ہوں نہ ہوں، زندگی ہے نا۔ تو جب بھی اللہ سے مانگو تو پھر اس طرح، میں نے اللہ پاک سے مانگا لاسٹ سال کہ اللہ میں نے اگلا رمضان تیرے گھر گزارنا ہے، اور ایسے گزارنا۔ آج جب امام صاحب پڑھا رہے تھے نا، اللہ اکبر، ابھی قیام اللیل ہوا نا، اس سے فری ہوئے ہیں،
اور پھر انہوں نے اس کے بعد دعا مانگی، تو دعا میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، مطلب اس کو جم جم کے پڑھو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو جو اللہ رب العزت سے ایسے مانگے گا، اصل تو معافی ہے نا، تو پھر ساری باتیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے میری آپ سب بھائی بہنوں سے یہ گزارش ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے کروں گا، پوری امت مسلمہ کے لیے کریں، جن جن ملکوں میں حالات خراب ہیں، فلسطین ہیں، باقی بھی جتنے ممالک ہیں، اللہ رب العزت سب پہ اپنی خیریں کر دے، اور ہم سب کو خیر والی عزت دیں، وہ عزت دیں جو اللہ کے ہاں بھی عزت ہو، اصل وہ عزت ہے جو اللہ کے ہاں بھی عزت ہو۔ ایسا نہ ہو دنیاوی تھوڑی سی شہرتیں، عارضی خوشیاں، عارضی لذتوں کے پیچھے ہمیشہ کی عزتیں، ہمیشہ کی لذتیں، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ یاد رکھنا دنیا کی ہر خوشی، ہر غم، ہر عزت، ہر نعمت عارضی ہے، آخرت کی ہر خوشی، ہر نعمت، ہر چیز ہمیشہ سے ہمیشہ ہے۔ اس لیے دنیا کو آخرت کے ساتھ کمپیئر نہ کرنا، دنیا جس طرح بھی گزر گئی، آخرت نہیں گزرنی، اچھی ہوئی تو اچھی بھی نہیں ختم ہونی، بری ہوئی تو بری بھی ختم نہیں ہونی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ سے مانگنا، صرف اللہ سے ہی مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا، ساری کی ساری کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ہے۔ اور آپ لوگ حج 2026 کی تیاریاں کر رہے ہو، باقی بھی جو جہاں جہاں جس چیز کی تیاریاں کر رہے ہیں، دعاؤں کا جس نے کہا تھا، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد کرے، جو قرضوں میں مقروض ہیں اللہ پاک قرضوں سے خلاصی دے، فرما بردار اولادیں کریں، جو رشتوں سے پریشان اللہ ان کے رشتے خیر سے فرمائیں، باقی بھی جہاں جہاں جن جن بھائی بہنوں نے جس طرح کی دعاؤں کا کہا تھا، اللہ غیب جانتے ہیں، صرف اللہ ہی غیب جانتے ہیں، اللہ وہ آپ کی ساری حاجتیں پوری کرے۔ اللہ رب العزت دنیا آخرت کی ساری خیریں دیں، جو میرے پہ کمی پیشی ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے، جس کا پتہ ہے شرک ہے اس سے بچنے کی توفیق دیں، جس کا نہیں پتہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، جس کا پتہ ہے یہ حرام ہے اس سے بچنے کی توفیق دیں، جس کا نہیں پتہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، ریاکاری سے محفوظ رکھیں۔ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، اللہ کے نبی فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، اللہ فرما رہے ہیں خلق الانسان ضعیفہ، تم ضعیف ہو، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہوتی رہتی ہیں، بس توبہ کرتے رہنا، ضد نہیں کرنا کسی چیز کے اوپر، جھکنے والا بڑا ہو جاتا ہے، ہاں جھکنا تھوڑا مشکل لگتا ہے نہیں، تو باقی زندگی ہے، چھوٹی موٹی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، عزتوں کا مہینہ ہے، یا قسمت یا نصیب، پھر نصیب ہو نہ ہو، بہت سے پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، تو اللہ سے مانگ لیا جائے، ان راتوں کی قدر کر دی جائے۔ اور مجھے بڑا یہ دیکھ رہے ہو، یہ بادل دیکھنا، مجھے بڑا اللہ کے یہاں پتہ نہیں کیا وجہ بڑا یقین ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، میں اس لیے آگے نا یہاں بیٹھ گیا ہوا تھا کہ بس آج نا اللہ سے مانگ لیا جائے جو ہے، باقی اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ تو دینے والے ہیں، باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔